ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ ایک لونڈی ہارون رشید کو پسند آ گئی تو اس نے کہا، آپ یہ ہارون رشید کا چیپٹر کھول کے دیکھنے، قاضی ابو یوسف سے کہا، اور وہ کہتا جی وہ دیکھے لوگوں کی بیویاں کرواتے تھے، یہ کچھ کرواتے، میں بتانے لگا ہوں۔ قاضی ابو یوسف سے اس نے کہا کہ یہ لونڈی مجھے پسند ہے، لیکن اس لونڈی نے مجھے کہا کہ تیرا باپ مجھ سے صحبت کر چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نے وہ کہتا ہے جی مجھے پسند ہے تو یہ مجھے کہہ رہی ہے تو قرآن کی روح سے تو حرام ہے، تو اس کا کوئی سلوشن نکالو۔ یہ کہتے ہیں یہ بڑی ان کی خدمات ہیں، تو یہ خدمات بھی بتائیں لوگوں کو۔ تو قاضی ابو یوسف نے اس کو کہا کوئی امیر المومنین مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو اتنے 1000 دینار لوں گا۔ بہت بڑی رقم، آج کے حساب سے لاکھوں کروڑوں کی رقم اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتویٰ دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی فتویٰ یہ ہے کہ یہ لونڈیاں ہیں، یہ تو جھوٹ بھی بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اس کو ہم جھوٹا ڈکلیئر کرتے ہیں، تو چونکہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹی ہے، لہٰذا آپ کے باپ نے سے صحبت ہی کوئی نہیں کی ہے، تو آپ اس کو کریں۔ یہ فتویٰ دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی میری وہ رقم، تو اس نے کہا یہ رات کا وقت ہے، صبح خزانچی آئے گا تو میں ان کا نا اب بھی صبح کے وقت ہو جائے، تیرا مطلب پورا ہو گیا ہوگا تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ رات کے وقت انہوں نے خزانہ کھلوایا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے، اور انہوں نے وہ دینار لیے، یہ بریکٹس میں انورٹڈ کاماز میں، اور وہ انہوں نے اس سے وہ پیسے لیے، سارے وہ دینار لیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا جہلمی نے ایک بیان کیا تھا کافی عرصہ پہلے، اس کا عنوان تھا فقہ حنفی دنیا میں کیسے پھیلی۔ اس عنوان کو حل کرنے کے لیے اس نے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر ایک بہت بڑی تہمت اور بہتان لگایا تھا کہ یہ لوگ زبردستی فتوے دیا کرتے تھے کہ جس کی مرضی بیوی چاہو اٹھا لو، اور ان لوگوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوائے تھے۔ تو ہم نے اس کے جواب میں اس کو شرم اور حیا دلائی تھی کہ کچھ شرم کرو، کچھ شرم کرو، خدا کا خوف کرو۔ بزرگوں کو، علماء کو، فقہا کو بدنام کرنے کے لیے تم اتنی گھٹیا سطح پہ اتر چکے ہو کہ بہتان لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کوڑے والے معاملے کے ساتھ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے وہ بیان کیا تھا، اس میں ہم نے مرزے کے اس بہتان کو، جھوٹ کو کھولا تھا، اور پھر وہ بیان بہت زیادہ پھیلا۔ واٹس ایپ گروپوں میں انجینئر مرزا جہلمی کے چیلوں کے ساتھ اہل سنت حضرات کی بحثیں ہوئیں بہت شدید۔ انہوں نے پھر ان کو بہت زیادہ زچ کیا، اتنا زیادہ ان کو شرمندہ کیا، اتنا زیادہ ان کو جھوٹا کیا کہ وہ پھر یہ سوال مرزا سے کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ نے اس بیان میں یہ کہا تھا، اس سے رجوع کریں۔ اب مرزے کو سیدھے لفظوں میں چاہیے تھا کہ وہ رجوع کر لیتا، تو بجائے رجوع کرنے کے اس نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اور بہتان لگا دیا۔ اللہ معاف کرے، یہ کیسا عجیب آدمی ہے کہ اس کو کہا جائے چھوٹے گناہ سے توبہ کرو، وہ بجائے اس سے توبہ کرنے کے اس سے بڑا گناہ کر بیٹھے۔ ایسے شخص سے آپ کیا امید کریں گے؟ اس کے چیلا جات ہمیں کہتے ہیں وہ انجینئر صاحب تو رجوع کر لیتے ہیں، وہ کس چیز سے رجوع کرتا ہے؟ وہ تم ہمیں رجوع کر کے تو دکھواؤ۔ وہ ہلکی پھلکی 2-3 ڈیڈی ڈالی باتوں سے رجوع کر لیا ہے، وہ بھی فراڈ قسم کا، اس کو ہی لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کتنے اس کے جھوٹ تمہارے سامنے کیے، اس سے رجوع کرواؤ نا۔ اب بجائے رجوع کرنے کہتا ہے ہاں فقہ حنفی ایسے ہی پھیلی تھی، ہاں وہ بات آگے پیچھے ہو گئی تو ایسے ہو گیا تھا، اور باقاعدہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے وہ یہ واقعات بیان کرتے ہونے چاہیے، یہ بھی بیان کریں۔ اب اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کے لیے تاریخ الخلفاء سے ایک واقعہ بیان کیا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون الرشید کے متعلق، کہ خلیفہ ہارون الرشید کو ایک باندی پسند آ گئی، تو اس نے چاہا کہ اس سے وطی کرنے کا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ تمہارا والد اس سے وطی کر چکا ہے۔ تو اس نے پھر یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی کہ مسئلہ ہے، تو اس کا یہ میرے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا، تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بڑی رقم لوں گا۔
تو قاضی ابو یوسف نے اس کو کہا کوئی امیر المومنین مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تو اتنے 1000 دینار لوں گا. بہت بڑی رقم، آج کے حساب سے لاکھوں کروڑوں کی رقم اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتویٰ دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرات محترم یہ دیکھیں، یہ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں غور کریں. یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ کیا تھا؟ یہ تو پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بات ہی جھوٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے اس نے جھوٹی بات کہی ہے یہ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مطالبہ کیا ہے. یہ روایت ہی غلط ہے، یہ جو پوری روایت ہے. اور اس روایت میں یہ جملے اس نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کیا، پھر اس کو فتویٰ دے دیا کہ باندی تو جھوٹی ہے اس بات کے بتانے میں کہ اس کے باپ نے وتی کی ہے تو تمہارے لیے وہ حلال ہے، جو مرضی کرو. اور پھر کہا کہ مجھے ابھی رقم دو، کہا صبح لے لے، کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، کبھی تمہارا کام ہو چکا ہے، پتہ نہیں صبح تم مکر جاؤ وغیرہ ایسی باتیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی رقم کا مطالبہ کیا. یہ تاریخ الخلفاء میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری کی ساری عبارت آپ کے سامنے ہے، آپ اس عبارت میں غور کر سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں پر تو اس کا نام و نشان تک نہیں ہے جو بات اس نے کی ہے. اور دوسری بات یہ تو ہو گیا اس کا بہتان. دوسری بات اس نے اس واقعہ کو پیش کیا تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی سے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تاریخ الخلفاء ان کتابوں میں سے ہے کہ اس میں صحیح روایت بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، جھوٹی من گڑت بھی ہیں. اور اس میں سے صحیح حسن اس طرح کی روایت کو لے لیا جائے گا، لیکن اس طرح کی مردود روایتوں کو نہیں لیا جائے گا. آپ کو یہ نہیں پتا کہ لوگوں نے تو نبیوں پر تہمتیں لگائیں. آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا ان کی کتاب عیسائیوں کی بائبل، اس میں حضرت لوط علیہ السلام پر اتنا گھنونا الزام لگایا ہوا ہے کہ بندہ بیان کرنے سے بھی شرم آتا ہے. تو کیا اس کو بھی آگے بیان کرنا شروع کر دیا جائے؟ اگر کوئی حوالہ پوچھے تو کہہ دیا جائے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں تو ہر طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. پھر تاریخی تبری میں کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیش کرتے ہیں دین کے دشمن. کتنی روایتیں ایسی ہیں جھوٹی جن کو لے کر شیعہ حضرات صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں. حضرت ابوبکر کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت فاطمہ کے قتل کرنے کا الزام لگاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا. حضرت عثمان پر کتنی جھوٹی تہمتیں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی جھوٹی تہمتیں ہیں، ان کو بھی بیان کرنا شروع کر دیا جائے. تو یہ ایک روایت آ گئی اس کے اندر، اس کو لے کر اس نے اٹھا کے پھیلا دیا بغیر کسی تحقیق کے. تمہیں یہ کس نے کہا کہ جھوٹی باتیں تم آگے پھیلاؤ؟ اچھا اس روایت کی اب حقیقت بھی دیکھ لیں. یہ لکھا ہوا ہے تاریخ الخلفاء سیوطی میں، اخرج السلفی فی التیوریات بسندہ عن ابن المبارک. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ امام ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے التیوریات ایک کتاب کا نام ہے، اس کتاب میں اپنی سند سے یہ واقعہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے. اچھا اب ہم جاتے ہیں ذرا التیوریات کتاب کی طرف. اس کتاب میں اس کتاب کے محقق نے لکھا ہے نصوص کتاب التیوریات الذی وقفنا علیہا فی الکتب المطبوعۃ ولیست موجودۃ فی النسخۃ الخطیۃ التی اعتمدناها. وہ کیا کہتے ہیں محقق جلد 4 1381 پر؟ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم تیوریات کتاب کی ان روایات کو پیش کریں گے جو ہم نے مطبوعات دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی پائی ہے. یعنی چھپی ہوئی کتابوں میں کچھ ایسی روایتیں موجود ہیں جو تیوریات کتاب کے حوالے سے ہیں، لیکن جو ہمیں اس کا نسخہ قابل اعتماد ملا ہے اس میں وہ روایات موجود نہیں ہیں. اب اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے یہی روایت پیش کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے، جو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ نقل کیا ہے. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1387 کے اوپر آپ ذرا دیکھیں. 1381 کے اوپر انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہاں پر وہ واقعات بیان کریں گے جو التیوریات کتاب میں نہیں ہیں لیکن دوسرے مصنفوں نے اس کتاب کی طرف منسوب کیے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کو اس واقعہ کے نقل کرنے میں غلطی لگی ہے، کسی اور پتہ نہیں جھوٹی موٹی کتاب میں لکھا ہوا تھا، انہوں نے ابو طاہر سلفی کی التیوریات کی طرف غلطی سے منسوب کر دیا، یا واقعی اس میں ہے جو ہمارے پاس اس کا نسخہ پہنچا اس میں واقعہ نہ ہو. اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی سند کیسی ہے، سند میں کس طرح کے ضعیف، کذاب، مردود، دجال قسم کے راوی ہیں، یہ بھی نہیں پتا. اب ایک روایت جس کی سند بھی نہیں ہے
جو ہمیں اصل کتاب میں بھی نہیں ملی، جس کے راویوں کا پتہ بھی نہیں ہے، تم اس روایت کو اٹھا کر اور اپنی طرف سے اس روایت میں الفاظ ایڈ کر کے اتنے بڑے امام قاضی ابو یوسف جو قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے اور مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں، مسلمانوں کے محسن ہیں، ساری عمر دین پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، تم ان پر تہمتیں لگانا شروع کر دو۔ وہ اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو گئی یار، تمہارے دل میں کیوں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے ائمہ پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں ذرہ بھی ڈر نہیں لگتا؟ چلو مرزے کا تو یہ کام گیا، ہمیں حیرانگی آتی ہے اس کے چیلا جاز پر، وہ خدا کے بندوں میں کتنے جھوٹ تمہارے سامنے اس کے رکھ دیے، کتنے دھوکے رکھے اس کے، ہم نے آپ کے سامنے، ہم نے آپ کو پوری عبارتیں دکھائی ہیں، نشان لگا کے دکھائے ہیں، تو اس کی اصل عبارتیں پیش کی ہیں کہ مرزا تمہارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس سے اپنی جان چھڑا لو، ورنہ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ بزرگ تمہارا گریبان پکڑیں گے اور رب کائنات کی عدالت میں پیش کریں گے اور اپنی تہمتوں کا حساب مانگیں گے، تو تم وہاں پر کیا جواب دو گے؟